بھی ہمیں اللہ بڑا کریم ہے آخرت کی امت کو بھیجے سی فرمائے محبوب تیری امت کو آخرت بھیجے ایک انعام ہے پہلے بڑے بڑے قاتل تواڈی امتوں دے قاتل چھوٹے رکھے یہی سارا انعام ہے محبوبہ آخرت بھیجے اے بھی سارا انعام ہے انہاں نے عمرہ کم رکھے اے بھی سارا انعام ہے کیویں اگر عمرہ زیادہ ہو منا حساب کتاب دا سلسلہ زیادہ ہو گیا اگر انہاں دے قد وڈے ہو منا کھانوان پیمن دے اخراجات پاون دے اخراجات زیادہ ہو منا اسا کم قد کم رکھے چھوٹے رکھے اے بھی سارا انعام ہے آخرت بھیجے اے بھی سارا انعام ہے کیویں کہ کوئی 1000 سال دوں دیگر انبیاء دے امت قدر قیامت کا انتظار کرے دیتے اسا تواڈی امت کو آخر بھیجے تاکہ تھوڑا سا قدر اجرائے گا کو دوبارہ اٹھا کے یہ چھڑا عمرہ کم رکھیں کہ جنہوں نے زیادہ لمبا حساب کتاب دا زیادہ سلسلہ سی کم عمرہ رکھیں یہ بھی سارا انعام ہے محبوبہ تواڈی امت کی عمر کم رکھیے انعام اسا بڑے بڑے دیتے میں تو کو ایک حدیث دیا سنے رہا میں اسلامی پہلے سنے میں تو وہ بھی میں ایسی ایمان افروز حدیث سنے رہا اندے تے عمل کرنے واسطے کہیں قاری صاحب کرو کہیں عالم صاحب کرو داخلہ نہ گنرہ دیتی مست جانے کہن ہو تو سنوری سنو میں کہیں دا کول نہیں بلکہ اللہ دے محبوب دا فرمان بھی سننا فرمائے جمعہ دے اندر ٹائم نہ ہے میں حدیث دس نہیں سکیا میرے آقا عورتوں کو فرمائے عورتوں جیوے تسا بلال دی اذان سنو نا بلال دی اذان دا جواب دیتا کرو ذرا غور کرو جواب دیتا کرو کیا کو ہر کلمے دے بدلے 1 لاکھ لے کے ملتی ہر کلمے دے بدلے 1 لاکھ لے کی یہ حدیث پاک لباہ مبارک کی تو نکلے الفاظ اور 1000 نامہ اعمال نیکیاں لکھے ہوئے تھے اور 1000 گناہ معاف کی تھے اور 1000 درجے بلند عورتوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کے تو عورتوں واسطے تو مردوں واسطے کتنا ثواب ہے ارشاد فرمائے مردوں کو دگنا ثواب حاصل کی تھی اور میں تو ہاتھ اٹھا سے نہ دیا اذان دا جواب علماء کرام نے لکھے جو اذان دھونی کھڑی ہوئے تو بندہ دنیاوی گالیاں مصروف رہے توجہ ہی نہ دے قریب ہے کہ وہ ختم ہی مان دینا جڑا اذان دے وقت دنیاوی گالیاں مشغول رہے توجہ دے ادب نہ سنے نہ اور جڑا سنے دے جواب دے کتنا ثواب ہے مرد کو ہر کلمے دے بدلے 2 لاکھ نیکیاں 2000 گناہ معاف 2000 درجے بلند 2000 نامہ اعمال نیکیاں اور اگلا سوال ہے اذان کلمے کتنی ہیں 15 کلمے میں اگر پورا تو سمجھا کے نا تو سا جنت ونجو میرا کیا بینا حدیث پاک سرکار دا فرمان سنو اتنی نے کیا مگر شیطان بدبخت آسی میرے چلو پہلے رہنے دی توجہ نہ دے انہوں اگر توجہ ہی آوجے وہ چاول کھا کے جب بہر نکلیں ایسی دنیا دے رنگینی پاؤنے انہوں دی توجہ نہ رہے گھاری نہ رسے کیا ہے 15 کلمے اللہ اکبر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ حی علی الصلاۃ کلمہ اے ہن 15 کلمے فجر علی اذان دے ہن 17 کلمے پوری اذان ہے اے باقی اذان ہے 15 کلمے ہیں اچھا جواب دیون واسطے کیویں دیونے ہن اے پتہ ہوے جواب کیویں دیونے بھائی پتہ مولوی صاحب کو سکھنا پوسی میرے آقا نے کیا فرمایا اور تو جی میں بلال آکھے تو سکون آتا جو دوسرا زیادہ پڑھ سکو ٹھیک نہ تے مؤذن کہ اللہ اکبر اللہ اکبر دوسرا یہاں تو اللہ اکبر او کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ دوسرا یہاں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ او کہ اشہد ان محمد رسول اللہ دوسرا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک کلمہ پڑھ دو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ اگر اے ناوے جیویں معجزات انہیں آنکھوں جا اگر ایک اذان کرو تو جواب دو 3 لاکھ نامہ اعمال دیکھیں اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین بند کر سمجھ اچھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تو آپ کو ایمان افروز حدیث سننا اے غریبوں اے پریشان حالوں سنو تے صحیح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک دفعہ ارشاد فرمائے کہ کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے عمر اگر میں کو ایک خطرہ نہ ہوئے کہ لوگ ایگال سنن دے بعد کہ نہیں سست نہ تھی ونیں میں کو ایک خدشہ نہ ہوئے تو میں تے کو فرماوا وان عمر مدینے میں گلیاں جلال کر دے اے چار قسم دے لوگ ایسے جنہاں کو بروز قیامت جنت جنت میں کوئی چیز نہیں روک سکتی داخل جنتی وہ چار خوش نصیب ذرا سنو ایمان افروز حدیث کا خلاصہ سنو طویل حدیث کا خلاصہ بھی عرض کرنا فرمائے چار قسم دے لوگ ایسے ہیں جنہاں کو بروز قیامت جنت جنت واسطے کئی چیز نہیں روک سکتی عمر مدینے نے گلیاں جلال کر دے دسنے لوگوں کو کہ داخل جنت ہی سے پہلی قوم سنو پہلا عورتاں فرمائے عمر مدینے کے گلیاں جلال کر دے عورتوں سنو اللہ نے محبوب کا فرمان سنو فرمائے ایسی عورت جنہی ساری محبتاں اور ساری خوشیاں اپنے گھر آنے واسطے ہوئے غیر چندی نظر نہ ہوئے اپنے شوہر کا گھر آنے رات کو احترام کرے بھی ہوئے شرم و حیاتی پینکر ہوئے ان کی ساری محبتاں اور ساری خوشیاں صرف اپنے گھر آنے واسطے ہوئے عمر مدینے نے گلیاں جلال کر لے دسنے آپ اگر اے عمر تہاڈا دیا بروز قیامت جنت جننے واسطے کوئی چیز نہیں روک سکتی داخل جنت جنتی بشارت فرمائے مدینے نے گلیاں جو عمر اعلان کر دے اسلامی بہنہ واسطے کیا ہے اپنے شوہر دی فرما برداری کرے اور ساری محبتاں اور ساری خوشیاں اپنے گھر آنے واسطے ہوئے میرے آقا نے جنت کی بشارت عطا فرمائیے دوجا خوش نصیب کون ہے فرمائے ایسا باپ جنہیں اہل و عیال زیادہ غریبوں سنو میرے آقا کا فرمان دے سنو کئی اللہ اتے اعتراض کرے دے وجہ سنو تہاڈے واسطے کیسی خوشخبری ہے سنو فرمائے ایسا باپ جیندے اہل و عیال زیادہ یعنی گھر آلے زیادہ ان دی آمدن کم خرچ زیادہ سنو روایت خلاصہ فرمائے عمر مدینے نے گلیاں جلال کر دے ذرا ان لوگوں کو ڈسا دے جو غریب ہیں کہ جیندی آمدن کم خرچ زیادہ بڑھی کمر دے وزن اٹھا کے اوور ٹائم لا کے بڑی مزدوریاں کر کے بڑی مشکل نال گزارا کرے فرمائے عمر مدینے نے گلیاں جلال کر دے جیندی آمدن کم خرچ زیادہ بڑی مشکل نال گزارا تھی اور اپنی اولاد کو رزق حلال کرے دے ایسے بابا سے خوشخبری ہے براد قیامت جنت جننے واسطے کو کوئی نہیں روک سکتی اولاد کو رزق حلال کھانا اللہ داخل جنت سزا دے پوری نہیں تھی معاذ اللہ کئی الفاظ زبانوں تو نکل میں اللہ غریب عیسیٰ کو بڑا میں یہ موضوع نہیں ورنہ بے پاسے بیان پورا نہ تھی ترا دے اللہ سے اعتراض کرے نے اے تو دنیا پہ بس مسافر ہے نا آخرت واسطے کیسی خوشخبری دیتی گئی ہے تو پیارے اسلامی بھائیو فرمایا دوجا او شخص او باپ جیندی ساری محبتاں اور ساری خوشیاں پہلی عورت اور دوجا باپ جڑا رزق حلال کرے دے تیجا کون ہے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جگہ کلوز ہے آدھے پہلے سوا دینے پہلے ختم کر دو ایک یہ حدیث میں دوترا منٹ کلوز کر کے انشاءاللہ ختم شریف پڑھ دے تیجا شخص کیا ہے اگر ٹائم ہوئے تو سہا فرمائے عمر مدینے کے گلیاں جلال کر دے ایسا نوجوان ایسا شخص نے دنیا دوئی حالت بنے کہ انہیں ماں باپ انہیں تیرا دیا اندھے تو میں بڑا حدیث سناؤں مگر ٹائم نہیں فرمائے عمر مدینے کے گلیاں جلال کر دے ایسا شخص جہاں دنیا دوئی حالت بنے کہ انہیں ماں باپ انہیں تو راضی ہوئے ماں باپ کو راضی رکھنا لا عمر مدینے نے گلیاں جلال کر دے بروز قیامت جنت جمنے واسطے کو کوئی چیز نہیں روک سکتی داخل جنت چوتھا شخص
شخص کیڑا ہے فرمایا جڑا گناہ کلو سچی توبہ کرے ایویں سچی توبہ میرے آقا نے مثال دے کے سمجھائے فرمایا جیویں دودھ تھانی چو آ وجے او دوبارہ تھانے چو ونج نہیں سکدا عمر مدینے میں گلیاں چلال کر دے کہ ایسا نوجوان جڑا گناہ کلو ایسی سچی توبہ کرے جیویں تو دوبارہ تھانے نہیں ونج سکدا ایک گناہ دی طرف نہ ونجے بروز قیامت سچی توبہ کرنے والے واسطے کیا خوشخبری ہے بروز قیامت جنت وچ ونجنے واسطے کوئی نہیں روک سکتا داخل جنت سچی توبہ کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے اللہ پاک ساکو مرن کلو پہلے سچی توبہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے اے جو کچھ لنگر آیا یہ حدیث تو ثابت ہے ایک صحابی رسول حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کریں آقا میں سفر دیا ایک منٹ اختتام میں سفر دیا میری والدہ کا انتقال تھی کہ کئی مہینے بعد آیا آقا میں ماں واسطے کوئی چیز صدقہ کرنا چاہتا کیا میں ماں دے نا دا صدقہ کرا کیا میری اماں کو فائدہ پہنچی سنو سوال کیا ہے بارگاہ رسالت ارشاد فرمائے ہاں عبادہ تیری اماں کو فائدہ پہنچی جب میرے آقا نے فرمائے ہاں تو صدقہ کر فائدہ پہنچی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرے یا رسول اللہ میں تو آپ کو گواہ بنا دیا تھا یہ جڑا میرا فلا باغ نا یہ سارا باغ ماں دینا دے صدقہ کی ارشاد فرمائے لوگ انہا پھل کاتن ثواب تیری ماں کو پہنچی اللہ پاک مرحوم امین واسطے خوب ایسال ثواب کرنے دی توفیق عطا فرماوے اللہ پاک سارے ڈاکٹر صاحب اور انہوں نے بھائیوں نے جو اہتمام کی تھی اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور انہوں نے والدہ نے قبضہ کے اپنی خاص رحمت نزول فرماوے اللہ پاک انہوں نے درجات بلند فرماوے آمین بجاہ نبی امین وصلی اللہ علیہ وسلم